اچھا تو چلیں اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ہم کسی گلی سے گزر رہے ہیں اور اچانک چھت سے ایک لکڑی کا ٹکڑا ہمارے سر پر آ گرتا ہے۔ ظاہر ہے بہت شدید درد ہوتا ہے، لیکن کیا کوئی انسان اس لکڑی پر غصہ کرتا ہے؟ بالکل نہیں، کوئی اس سے لڑنے تو نہیں لگ جاتا نا؟ ہاں بالکل، ہم اسے گالیاں نہیں دیتے۔ لیکن ذرا سوچیں کہ اگر گلی کے کونے سے کوئی انسان ہم پر جان بوجھ کر پتھر پھینکے تو ہم فوراً غصے سے بھر جاتے ہیں۔ ہاں، اور ہم اس سے لڑنے پر اتر آتے ہیں۔ بالکل، تو چوٹ تو دونوں صورتوں میں لگی نا، لیکن ہمارا رد عمل اتنا مختلف کیوں ہے؟ آج کی اس گہری گفتگو میں ہم اسی بظاہر سادہ سی مثال سے انسانی تاریخ کے سب سے بڑے اور الجھے ہوئے سوال کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ مطلب، کیا انسان اپنی زندگی کے فیصلوں میں مکمل طور پر آزاد ہے، یا سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے اور ہم صرف کٹ پتلیاں ہیں؟ یہ واقعی فلسفے اور مذہب کا وہ سوال ہے جس نے صدیوں سے بڑے بڑے مفکرین کو الجھا کر رکھا ہے، اور آج ہماری اس تفصیلی گفتگو کا مقصد اس الجھن کو بالکل روزمرہ کی سادہ زبان میں سمجھنا ہے۔ صحیح۔ آج ہمارے پاس جو تحریریں اور ذرائع موجود ہیں، ان میں مولانا روم کی مشہور زمانہ مثنوی کی گہری حکمت شامل ہے، اور کچھ بہت ہی دلچسپ فلسفیانہ مضامین بھی ہیں۔ اور میرے خیال میں جدید دور کے وہ کٹھن سوالات بھی شامل ہیں نا، جو آج کل ہر ذہن میں آتے ہیں۔ ہاں بالکل، جیسے کہ اگر خدا کو پہلے سے سب معلوم ہے تو پھر ہمارا امتحان کیوں؟ ہم ان سب پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ بالکل صحیح، اور میں شروع میں ہی یہ واضح کر دوں کہ ہماری اس گہری گفتگو کا مقصد کسی خاص نظریے یا عقیدے کی توثیق کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہم بس غیر جانبدار رہ کر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان ذرائع اور تحریروں میں اس پیچیدہ مسئلے کو کیسے سلجھایا گیا ہے۔ جی بالکل۔ تو واپس اسی لکڑی اور پتھر والی مثال پر آتے ہیں۔ لکڑی پر غصہ نہ آنے کے پیچھے کیا منطق ہے برا؟ دیکھیں، اس کی بہت ہی خوبصورت اور سادہ منطق مولانا روم نے اپنی مثنوی میں بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لکڑی پر غصہ نہ آنا اور پتھر مارنے والے انسان پر غصہ آنا اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ انسان کے اندر یہ احساس فطرتاً موجود ہے کہ لکڑی مجبور محض ہے۔ اچھا، یعنی لکڑی کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا؟ بالکل، اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ انسان جس نے پتھر مارا وہ مختار ہے، یعنی اس کے پاس چوائس تھی، وہ چاہتا تو پتھر نہ مارتا۔ یہ تو ہے۔ اور مولانا روم اس بحث کو ایک قدم مزید آگے لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جبر اور اختیار کا یہ فرق اتنا واضح ہے کہ اسے تو جانور تک سمجھتے ہیں۔ ایک منٹ، جانوروں کو کیسے پتا کہ فری ول کیا ہوتی ہے؟ یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی آپ نے۔ ارے واقعی، ذرائع مولانا روم کی ایک بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان اونٹ کو لکڑی سے مارے تو اونٹ کبھی اس لکڑی کو نہیں چباتا۔ ہاں، لکڑی پر تو غصہ نہیں کرتا ہو۔ بالکل، نہ ہی لکڑی پر غصہ کرتا ہے۔ وہ مڑ کر مارنے والے انسان کی طرف غصے سے دیکھتا ہے یا اس پر حملہ کرتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح اگر کسی کتے کو پتھر مارا جائے تو وہ کتا پتھر کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ اس شخص پر بھونکتا ہے جس نے پتھر پھینکا ہے۔ اوہ واہ! یعنی ایک جانور کا شعور بھی لاشعوری طور پر یہ مانتا ہے کہ ارادہ پتھر یا لکڑی میں نہیں ہے، بلکہ ارادہ اس انسان کے اندر ہے۔ یہ بات تو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ جانور تک اس فرق کو اتنی آسانی سے محسوس کر لیتے ہیں۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان کا اپنا اندرونی احساس کیا کہتا ہے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں کتنی بار پچھتاوے کا شکار ہوتے ہیں نا؟ ارے بے شمار دفعہ ہم سوچتے ہیں کاش میں نے وہ بات نہ کہی ہوتی۔ ہاں، یا ہم ارادہ کرتے ہیں کہ میں کل صبح جلدی اٹھوں گا۔ یہ پچھتاوا اور یہ ارادہ، یہ دونوں اس بات کی صریح دلیل ہیں کہ ہم اندر سے آزاد ہیں۔ مطلب اگر ہم پہلے سے پروگرامڈ ہوتے تو پچھتاوا کیوں ہوتا؟ بالکل۔ اگر انسان واقعی مجبور محض ہوتا، یا اگر سب کچھ ٹیپ ریکارڈر کی طرح پہلے سے فیڈ ہوتا، تو پھر پچھتاوا کیسا؟ شرمندگی کس بات کی؟ مولانا روم یہاں ایک اور کمال کی مثال دیتے ہیں جو بالکل ہماری روزمرہ زندگی سے جڑی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ وہ ہے جو کسی بیماری مثلاً رشے کی وجہ سے کانپ رہا ہے، اور ایک ہاتھ وہ ہے جسے ہم جان بوجھ کر کسی کو اشارہ کرنے کے لیے ہلاتے ہیں۔ حرکت تو ظاہر ہے دونوں ہاتھوں میں ہی ہو رہی ہے۔ بالکل، حرکت دونوں میں ہے، لیکن انسان خود ان دونوں حرکتوں میں زمین آسمان کا فرق محسوس کر سکتا ہے۔ کانپنے والے ہاتھ پر ہمیں کوئی ندامت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ حرکت ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ صحیح۔
لیکن जानबूझकर किए गए अमल पर अगर वो गलत हो तो हमें फौरन शर्मिंदगी होती है। ये अंदरूनी एहसास सबसे बड़ा सबूत है कि हम मुकम्मल तौर पर मजबूर नहीं हैं। ये बात तो ज़हन में बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि भाई रोज़मर्रा की सतह पर हमारे आमाल में हमारा इख्तियार तो मौजूद है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, और सच कहूँ तो यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? देखिए, जब हम इन मज़ामीन और मजहबी इबारतों को पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे जुमले सामने आते हैं जो इंसान को शदीद उलझन में डाल देते हैं। मिसाल के तौर पर ज़राए में इस बात का जिक्र है कि बाज़ मजहबी नुसूस में लिखा है कि खुदा जिसे चाहे गुमराह कर दे और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। ये बहुत अहम नुक्ता है। अब जब कोई आम इंसान ये पढ़ता है तो वो फौरन सोचता है कि क्या खुदा खुद लोगों को जानबूझकर गलत रास्ते पर धकेलता है? और भाई, अगर वो खुद गुमराह कर रहा है तो फिर इसमें इंसान का क्या कसूर? उसे सजा क्यों मिलेगी फिर? मैं समझ सकती हूँ, ये एक बहुत ही आम और इंतहाई अहम उलझन है जो तकरीबन हर उस शख्स के जहन में आती है जो इन तहरीरों का मुतालिया करता है। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास मौजूद ज़राए इसकी बहुत सादा और मंतकी वजाहत करते हैं। वो बताते हैं कि ऐसी इबारतों में दरअसल खुदा की सुन्नत और कानून का जिक्र नहीं हो रहा, बल्कि उसकी मुतलक ताकत का बयान हो रहा है। मुतलक ताकत और कानून, इन दोनों में फ़र्क क्या है? ज़रा इसे बिल्कुल सादा अल्फाज में समझाएं ताकि बात क्लियर हो। चलें, इसे यूं समझते हैं। मुतलक ताकत का मतलब है कि कायनात की कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान खुदा के इरादे के सामने खड़ा नहीं हो सकता। वो सबसे बड़ी सुपर पावर है। सही। अगर वो फैसला कर ले कि फला शख्स को गुमराह करना है तो दुनिया की कोई दूसरी ताकत उसे हिदायत नहीं दे सकती। ये दरअसल उसकी ताकत का ऐलान है कि हतमी कंट्रोल उसी का है। लेकिन क्या वो वाकई बिला वजह किसी को पकड़कर गुमराह कर देता है? हाँ, यही तो असल सवाल है। इसके लिए हमें ताकत को नहीं बल्कि उसके कानून को देखना पड़ता है। अच्छा, यानी ताकत तो मौजूद है लेकिन उसके इस्तेमाल का कोई कायदा या उसूल भी है? बिल्कुल ऐसा ही है। ज़राए वाज़े करते हैं कि हिदायत और गुमराही के मामले में कानून ये है कि जो लोग सही रास्ते की जद्दोजहद करते हैं या कोशिश करते हैं, उन्हें ही रास्ता दिखाया जाता है। वसाइल सारे उसी के हैं, असबाब उसी के हैं। लेकिन उन वसाइल को किस सिमत में इस्तेमाल करना है, ये इंसान का अपना इंतखाब है। खुदा किसी के दिमाग में जबरदस्ती गुमराही नहीं डालता। मतलब वो जबरदस्ती नहीं करता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अगर इंसान बदी का इंतखाब करके उसी रास्ते पर चलने की जिद करता है तो फिर कानून के तहत उसे उसी रास्ते पर चलने दिया जाता है। खुदा की मुतलक ताकत उसे रोकती नहीं है। अच्छा। तो खुलासा ये हुआ कि ताकत तो खुदा की है, लेकिन उस ताकत को मुतहर्रिक करने वाला इंतखाब इंसान का अपना है। ठीक है, ये मंतिक तो समझ में आती है कि ताकत एक अलग चीज़ है और उसका मुनसिफाना इस्तेमाल एक अलग चीज़। लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे एक शदीद इख्तिलाफ है। अच्छा, बताएं। एक आम इंसान का बहुत सीधा सा सवाल हो सकता है कि भाई, अगर मेरे पास वाकई इख्तियार है और मैं अपने फैसलों में आज़ाद हूँ, तो फिर मुझे वो सब कुछ क्यों नहीं मिल जाता जो मैं चाहता हूँ? मतलब मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, महीनों एक नौकरी के लिए धक्के खाता हूँ, लेकिन नतीजा मेरे हक में नहीं निकलता, नौकरी किसी और को मिल जाती है। अगर मेरा इख्तियार है तो नतीजा मेरी मर्जी का क्यों नहीं निकला? ये बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल सवाल है और ये हमें इस गुफ्तगू के एक बहुत अहम हिस्से की तरफ ले जाता है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। बताएं। ज़राए में एक बहुत ही खूबसूरत तस्वर पेश किया गया है जिसे कस्ब या इक्तिसाब कहते हैं। कस्ब? जी, कस्ब। बिल्कुल आसान ज़बान में इसका मतलब है कोशिश करना। मज़ामीन ये वाज़े करते हैं कि इंसान के पास मुकम्मल इख्तियार सिर्फ और सिर्फ कोशिश का है, नतीजे का हरगिज़ नहीं। हम अक्सर तकदीर और कोशिश को आपस में मिक्स कर देते हैं। ये बात तो है, हम रिजल्ट को ही सब कुछ मान लेते हैं। बिल्कुल। हालांकि तकदीर का ताल्लुक नताइज से है, जबकि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ कोशिश तक महदूद है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ एक अमल कर सकते हैं और उसका जो फल मिलेगा वो हमारे हाथ में नहीं है। जरा इस पर मजीद बात करते हैं, ये सिस्टम कैसे काम करता है? देखें, ज़राए बताते हैं कि इस दुनिया में किसी भी काम के होने या किसी भी नतीजे के निकलने के लिए कम से कम 3 चीज़ों का एक ही वक्त में मिलना ज़रूरी है। कौन सी 3 चीज़ें? पहला ये कि मुनासिब असबाब या वसाइल का मौजूद होना, दूसरा उस काम के लिए सही वक्त का होना, और तीसरा उस सूरत-हाल के ऐन मुताबिक इंसान की दुरुस्त कोशिश का होना। अच्छा। जब ये तीनों चीज़ें एक जगह जमा होती हैं ना,
تب جا کر کوئی نتیجہ نکلتا ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ انسان ان 3 میں سے صرف تیسرے حصے یعنی کوشش کا ذمہ دار اور مالک ہے۔ وسائل اور وقت اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اچھا، اسے ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ہم اس کی مثال ایسے لے سکتے ہیں جیسے ڈرائیونگ کا معاملہ ہو۔ جی بتائیں۔ فرض کریں میں گاڑی چلا رہا ہوں۔ اب گاڑی کا سٹیئرنگ، بریک اور ایکسیلریٹر مکمل طور پر میرے ہاتھ میں ہیں اور میں پوری توجہ اور احتیاط سے گاڑی چلا رہا ہوں، تو یہ میری کوشش ہے، میرا اختیار ہے۔ بالکل، یہ آپ کا کسب ہے۔ لیکن اب سڑک کی حالت کیسی ہے، اچانک کوئی طوفان آ جائے یا سامنے سے آنے والی ٹریفک بلاک ہو جائے، یہ سب تو میرے کنٹرول میں نہیں ہے نا۔ ہاں، بالکل بھی نہیں۔ تو اگر ٹریفک جام ہو جائے تو میں اپنی منزل پر دیر سے پہنچوں گا، حالانکہ میں نے اپنی طرف سے تو 100% صحیح کوشش کی تھی۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا کام صرف گاڑی کو صحیح چلانا تھا، منزل پر پہنچنے کا وقت میرے کنٹرول میں نہیں تھا گاڑی چلانے کا، لیکن آپ سڑک، موسم اور باقی ڈرائیوروں کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور تصور ہے جو ذرائع میں بہت تفصیل سے ملتا ہے، اور وہ ہے مشترکہ تقدیر کا تصور۔ مشترکہ تقدیر مطلب ہم تو ہمیشہ تقدیر کو ایک انسان کے ذاتی کھاتے کے طور پر دیکھتے ہیں کہ فلاں کی تقدیر میں یہ لکھا تھا۔ یہ اجتماعی یا مشترکہ چیز کیسے بن گئی؟ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ بعض مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جو خالصتاً انفرادی نہیں ہوتی، بلکہ وہ پورے معاشرے یا خطے کی مشترکہ تقدیر ہوتی ہیں۔ مثلاً مثال کے طور پر فرض کریں ایک شخص کسی ایسے ملک میں پیدا ہوتا ہے جہاں 1 دہائی سے جنگ لگی ہوئی ہے، یا جہاں سخت معاشی بحران اور قحط ہے۔ صحیح۔ اب وہ شخص چاہے جتنی مرضی انفرادی کوشش کر لے، وہ اس جنگ یا قحط کے اثرات سے مکمل طور پر نہیں بچ سکتا۔ یہ اس کی انفرادی تقدیر سے زیادہ اس علاقے کی اجتماعی یا مشترکہ تقدیر ہے۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح ذرائع میں معاشی نظام کی بھی مثال دی گئی ہے کہ ہم سب دنیا میں ایک خاص طرز کے مالیاتی نظام اور کرنسی کے پابند ہیں۔ ہم اکیلے کھڑے ہو کر تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے نا کہ ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہاں، ہمیں اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے بینکنگ کرنی ہے، اپنے بل دینے ہیں، گزارا کرنا ہے۔ بالکل۔ تو یہ وہ اجتماعی مجبوریاں ہیں جو انسان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوتی ہیں۔ ہمارا اختیار یہ نہیں ہے کہ ہم ان مجبوریوں کو راتوں رات ختم کر دیں، بلکہ ہمارا اختیار یہ ہے کہ اس دیے گئے دائرے یا سسٹم کے اندر ہم اپنا راستہ کیسے نکالتے ہیں اور ہماری نیت کیا ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہم ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ انسان آزاد ہے، دوسری طرف وہ ایک بہت بڑے کائناتی سسٹم اور مشترکہ تقدیر میں بھی بندھا ہوا ہے۔ یہ بات تو کسی حد تک ہضم ہو گئی، لیکن اب ذرا اس پوری بحث کے سب سے گہرے اور میرے خیال میں سب سے زیادہ پوچھے جانے والے فلسفیانہ سوال کی طرف آتے ہیں۔ جی، وہ کون سا سوال ہے؟ وہ سوال جو ہر شخص کے ذہن میں ایک الارم کی طرح بجتا ہے کہ بھئی اگر خدا کو پہلے سے، یعنی میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے پتا ہے کہ میں کل کیا کروں گا، میں کل کیا فیصلہ لوں گا، تو پھر تو میں مجبور ہو گیا نا۔ اچھا، آپ ازلی علم کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، مطلب اگر اس کے لامحدود علم میں یہ درج ہے کہ کل میں جھوٹ بولوں گا تو مجھے تو لازماً جھوٹ ہی بولنا پڑے گا، ورنہ تو خدا کا علم نعوذ باللہ غلط ثابت ہو جائے گا۔ تو پھر میرے پاس چوائس کہاں بچی؟ یہ تو ایک لکھی ہوئی فلم ہو گئی جس کا میں صرف ایک کردار ہوں جو بس اپنی لائنز بول رہا ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں یہ سوال کتنا پریشان کن لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس بات کو ذرا بڑے اور گہرے تناظر میں دیکھیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ سارا مسئلہ دراصل ایک بہت بڑی غلط فہمی پر کھڑا ہے۔ وہ کیا غلط فہمی ہے؟ وہ غلط فہمی ہے وقت، یعنی ٹائم کی نوعیت کو نہ سمجھ پانا۔ دیکھیں، ہم انسان چونکہ پیدا ہی وقت کے اندر ہوتے ہیں، ہمارا ایک ماضی ہے، ایک حال ہے اور ایک مستقبل ہے۔ ہم وقت کے قیدی ہیں۔ بالکل، ہم وقت سے بغیر کچھ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور اسی لیے ہم لاشعوری طور پر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ خدا بھی ہماری طرح اسی ٹائم لائن پر کھڑا ہے اور آنے والے کل کا انتظار کر رہا ہے، جبکہ مضامین اس کی بہت زبردست اور سائنسی انداز میں وضاحت کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ وقت خود خدا کی ایک تخلیق ہے اور وہ وقت کے اس دائرے سے مکمل طور پر آزاد ہے۔ مجھے یہ تصور تھوڑا بھاری لگ رہا ہے، مطلب اسے ذرا مزید سادہ کریں پلیز۔ ہم انسان وقت سے باہر کسی چیز کا تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ چلیں اسے ہم جیومیٹری کی ایک بہت دلچسپ مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک 2D دنیا ہے۔ 2D یعنی جس میں صرف لمبائی اور چوڑائی ہو، جیسے کاغذ پر بنی ہوئی کوئی ڈرائنگ ہوتی ہے؟ ہاں، بالکل ویسے ہی جیسے کاغذ پر بنی ہوئی ایک چپٹی دنیا ہو۔
اب فرض کریں کہ اس کاغذ پر کچھ انسان بستے ہیں. اچھا. ان کے لیے صرف آگے جانا، پیچھے جانا یا دائیں بائیں جانا ممکن ہے. ان کے پاس اوپر یا نیچے کا یعنی گہرائی کا کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ ان کی دنیا ہی چپٹی ہے. ٹھیک ہے. کھینچ دیں تو وہ اس دائرے کے اندر قید ہو جائیں گے. وہ چاروں طرف دیوار محسوس کریں گے اور کبھی اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکیں گے. بالکل، وہ اس دائرے کو توڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ صرف کاغذ کے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، اڑ نہیں سکتے. لیکن اب ذرا ہماری طرف دیکھیں. ہم 3D دنیا میں رہتے ہیں. ہمارے پاس اوپر کی ڈائمینشن موجود ہے. ہم اس کاغذ کو اوپر سے دیکھ رہے ہیں. اگر ہم چاہیں تو اس دائرے کے اندر موجود کسی چیز کو اوپر سے چٹکی میں اٹھا کر دائرے کے باہر رکھ سکتے ہیں. اور ان 2D لوگوں کے لیے تو یہ بالکل جادو یا معجزہ ہوگا بھائی. وہ سوچیں گے کہ چیز دائرہ توڑے بغیر غائب کیسے ہو گئی. بالکل، ان کے لیے یہ ناممکن ہے کیونکہ وہ اوپر کی جہت کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اب اس مثال کو وقت پر لاگو کریں. اچھا. ہم انسان زمان و مکان کے 3D اور وقت کی چوتھی جہت میں قید ہیں. ہم صرف آگے کی طرف یعنی مستقبل کی طرف سفر کر سکتے ہیں. لیکن وہ ذات جس نے یہ تمام جہتیں تخلیق کی ہیں وہ ان سب سے اوپر یا ماورا کھڑا ہے. خدا کے لیے نہ کوئی کل ہے، نہ کوئی آج اور نہ کوئی گزرا ہوا کل. اس کے سامنے انسان کی ابتدا، انتہا، ماضی، مستقبل سب کچھ ایک ہی وقت میں ایک کھلی کتاب کی طرح موجود ہے. اچھا، یعنی وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ ہم کل کیا کریں گے کیونکہ اس کے لیے کل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ تو سب کچھ ابھی دیکھ رہا ہے. 100% درست. ذرائع اس کی ایک اور بڑی زبردست مثال دیتے ہیں، ایک بند بوتل کی. بند بوتل کی مثال؟ جی، اگر ایک شیشے کی بند بوتل کے اندر ایک کنچا پڑا ہے اور اگر میں آپ سے کہوں کہ بوتل کا ڈھکن کھولے بغیر یا بوتل توڑے بغیر یہ کنچا باہر نکالیں تو کیا آپ نکال سکتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں. یہ تو فزکس کے قوانین کے خلاف ہے بھائی. ہماری دنیا کے قوانین کے خلاف ہے. لیکن جو ہستی ان مادی جہتوں سے ہی باہر کھڑی ہے اس کے لیے اندر اور باہر کا وہ مطلب نہیں جو ہمارے لیے ہے. واہ، یہ تو کمال کی بات ہے. اسے سمجھانے کے لیے جدید سائنس کی ٹائم ڈائلیشن کی تھیوری کا بھی سہارا لیا گیا ہے. سائنس کہتی ہے کہ وقت کی رفتار پوری کائنات میں ایک جیسی نہیں ہے. کسی بلیک ہول کے قریب وقت بہت سست ہو جاتا ہے. بالکل، وقت کی رفتار بدل جاتی ہے. تو جو ہمارے لیے کل ہے ضروری نہیں کہ وہ کائنات کے خالق کے لیے بھی کل ہو. تو یہاں سے جو سب سے بڑا نقطہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ علم ہونا مجبور کرنے کے مترادف نہیں ہے. ایک منٹ، یہ بات ذرا دوبارہ کہیں، یہ بہت اہم لگ رہی ہے. علم ہونا مجبور کرنا نہیں ہے؟ اس کو ذرا کھولیں تھوڑا. مطلب یہ ہے کہ خدا جانتا اس لیے ہے کیونکہ ہم وہ کام اپنی مرضی سے کرنے والے ہیں. ہمارا عمل اس کے علم کی وجہ سے پیدا نہیں ہو رہا بلکہ چونکہ ہم نے وہ کام اپنے آزاد ارادے سے کرنا تھا اس لیے وہ بات اس کے لامحدود علم میں پہلے سے موجود ہے. اس کو ایک بالکل سادہ دنیاوی مثال سے سمجھے، اگرچہ خدا کی مثال اس سے بہت بلند ہے. فرض کریں آپ کو پتا ہے کہ سورج کل مشرق سے نکلے گا اور وہ نکل آتا ہے، تو کیا آپ کے علم نے سورج کو مجبور کیا تھا کہ وہ مشرق سے نکلے؟ نہیں، بالکل نہیں. میرا علم تو صرف ایک حقیقت کا عکس تھا. میں نے سورج کو دھکا تھوڑی لگایا تھا. بالکل. یا فرض کریں آپ کا ایک بہت گہرا دوست ہے اور آپ کو 100% یقین ہے کہ جب وہ ریسٹورنٹ جائے گا تو وہ پیزا ہی آرڈر کرے گا اور وہ واقعی پیزا آرڈر کر لیتا ہے، تو کیا آپ نے اسے پیزا کھانے پر مجبور کیا تھا؟ نہیں، وہ تو اس کی اپنی چوائس تھی. بالکل نہیں. آپ کے علم کی بنیاد آپ کی اس کے بارے میں واقفیت تھی. اسی طرح خالق کا علم بھی اپنی مخلوق کے بارے میں کامل ہے، لیکن وہ علم مخلوق کا اختیار نہیں چھینتا. یہ تو واقعی دماغ کے بند دریچے کھولنے والی بات ہے. مطلب ہم ایک ایسے وہم میں جی رہے تھے کہ علم ہمیں مجبور کر رہا ہے. لیکن اس ساری بحث سے ایک اور شاید سب سے تاریک اور سخت سوال پیدا ہوتا ہے. وہ کیا؟ اگر خدا کو اپنے اس کامل علم کے ذریعے پہلے سے پتا تھا کہ کچھ لوگ اس دنیا کے امتحان میں بری طرح فیل ہو جائیں گے، وہ ظالم بنیں گے، غلط راستہ چنیں گے اور بالآخر جہنم میں جائیں گے، تو پھر انہیں پیدا ہی کیوں کیا؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے. مطلب انہیں عدم میں ہی رہنے دیتا نا. اور اس سے بھی بڑھ کر اس دنیا میں شر یعنی برائی کو بنایا ہی کیوں؟ اگر سب کچھ اچھا ہی اچھا ہوتا، کوئی دکھ نہ ہوتا، کوئی برائی نہ ہوتی، تو کوئی فیل ہی نہ ہوتا. یہ اس پوری بحث کا شاید سب سے کٹھن پہلو ہے جس پر انسان سب سے زیادہ الجھتا ہے، لیکن ذرا اس کا جواب بہت گہرائی سے دیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟
وہ کہتے ہیں کہ یہ بات اپنی جگہ 100% درست ہے کہ کائنات کی ہر چیز کی طرح برائی یعنی شر کا خالق بھی خدا ہے، لیکن یہاں ایک بہت باریک لکیر ہے۔ کیسی لکیر؟ خدا برائی کا خالق ضرور ہے، لیکن وہ برائی کا فاعل یعنی کرنے والا نہیں ہے۔ پیدا کرنا ایک الگ عمل ہے اور اس پیدا کی گئی چیز کو استعمال کرنا بالکل الگ عمل ہے۔ خالق اور فاعل کا فرق یہ تھوڑا مشکل ہو رہا ہے۔ اس کی کوئی مثال ہے ذرائع میں؟ جی بالکل، ذرائع انسان کی زبان کی بڑی خوبصورت مثال پیش کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں، انسان کو بولنے کے لیے زبان کس نے دی؟ خدا نے کی، ظاہر ہے۔ بالکل، اور اس زبان کے اندر سچ بولنے اور جھوٹ بولنے دونوں کی صلاحیت کس نے رکھی؟ وہ بھی خدا نے رکھی۔ یہ سچ اور جھوٹ کا آپشن رکھنا خالق کا کام ہے، لیکن جب ایک انسان مارکیٹ میں کھڑا ہو کر کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو وہ جو ایکشن ہے، وہ جھوٹ بولنے کا فعل ہے، وہ کس کا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے اسی انسان کا ہے جس نے جھوٹ بولا ہے۔ 100% درست۔ بس یہی وہ نقطہ ہے جہاں آزمائش یا امتحان کی حقیقت کھلتی ہے۔ مضامین میں واضح کیا گیا ہے کہ خدا اس دنیا میں انسان کا امتحان لینا چاہتا تھا، اور امتحان کہتے کسے ہیں؟ مطلب جس میں ٹیسٹ کیا جائے۔ ہاں، اور امتحان کا تو بنیادی اصول ہی یہی ہے کہ اس میں فیل ہونے یا غلط جواب دینے کا آپشن موجود ہو۔ اگر ایک امتحان میں تمام جوابات پہلے سے ہی ٹھیک لکھے ہوئے ہوں اور سب نے پاس ہی ہونا ہو تو وہ امتحان نہیں بلکہ ایک مذاق ہے۔ یہ بات تو ہے۔ خدا نے خیر اور شر دونوں بنائے، لیکن شر کو انسان پر مسلط نہیں کیا۔ لیکن دیکھیں، شیطان کا بھی تو ذکر آتا ہے نا ہر جگہ، وہ بھی تو بہکاتا ہے انسان کو۔ بالکل، ذرائع شیطان کے کردار پر بھی بات کرتے ہیں۔ شیطان کو پیدا ضرور کیا گیا ہے، لیکن شیطان کو صرف ترغیب دینے، دل میں وسوسہ ڈالنے یا جھوٹی چمک دکھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اچھا، شیطان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کا ہاتھ پکڑے اور اس سے زبردستی گناہ کروا لے۔ یعنی وہ ہمیں صرف ایک برا مشورہ دے سکتا ہے، اس مشورے پر عمل کرنا ہمارا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ جی بالکل، اگر خدا زبردستی سب کو نیک بنا دیتا، جیسے کہ فرشتے ہیں جو صرف نیکی کر سکتے ہیں، تو پھر اس دنیا کو بنانے کا، انسان جیسی مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ آزادی اور اختیار کی خوبصورتی اور اس کا وزن ہی یہ ہے کہ آپ کے پاس غلط کرنے کا، برائی کرنے کا پورا موقع موجود ہو، لیکن آپ اپنے آزاد ارادے سے اپنے نفس کو روکیں اور صحیح راستے کا انتخاب کریں۔ کیا بات ہے۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ جنہیں فیل ہونا تھا انہیں پیدا کیوں کیا، تو اس کا جواب بھی اسی عدل کے اصول میں چھپا ہے کہ امتحان کی بنیاد چونکہ اختیار پر رکھی گئی تھی، اس لیے ہر روح کو اپنا اختیار استعمال کرنے کا برابر اور عملی موقع ملنا ضروری تھا۔ صحیح۔ اگر محض پیشگی علم کی بنیاد پر کسی کو امتحان میں بٹھائے بغیر ہی فیل قرار دے دیا جاتا تو یہ اس ہستی کے انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہوتا۔ انسان کہہ سکتا تھا کہ بھئی مجھے موقع تو دیا ہوتا، شاید میں اچھا کام کر لیتا۔ یہ بات اب پوری طرح ایک تصویر کی صورت میں ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری اور بہت ہی گہری گفتگو کے اہم ترین حصوں کو سمیٹیں تو خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے کہ ہم انسان نہ تو مکمل طور پر آزاد ہیں کہ ہم خدا بن جائیں اور ہر چیز کنٹرول کر سکیں، بالکل، اور نہ ہی ہم مکمل طور پر مجبور ہیں کہ ہم کسی لکڑی یا پتھر کی طرح بے جان اور بے ارادہ ہو جائیں۔ ہمارا اصل اختیار ہماری کوشش اور نیت میں چھپا ہے، اور اسی کوشش پر ہماری ذمہ داری اور ہمارا حساب کتاب طے ہوگا۔ صحیح۔ کائنات کا بہت بڑا نظام، اس کے اسباب اور نتائج ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، لیکن ان حالات کے اندر ہم کیا رویہ اپناتے ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اور سب سے اہم بات جو آج سمجھ آئی وہ یہ کہ خدا کا لامحدود علم جو وقت کی قید سے مکمل طور پر آزاد ہے، وہ ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہو کر ہمیں مجبور نہیں کرتا، بلکہ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ ہمارے اپنے آزاد فیصلے ہی اس کے ازلی علم میں درج ہیں۔ آپ نے اس پوری پیچیدہ بحث کا بالکل جامع اور مکمل خلاصہ کر دیا ہے، اور سچ پوچھیں تو جبر اور اختیار کے درمیان یہی وہ توازن ہے جو انسانی زندگی کو بامقصد بناتا ہے اور ہمیں مایوسی یا تکبر دونوں سے بچاتا ہے۔ لیکن اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ان ذرائع کی روشنی میں ایک ایسی سوچ سامنے آتی ہے جو واقعی دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، ہم نے بیچ میں مشترکہ تقدیر یا اجتماعی تقدیر کی بات کی تھی کہ کیسے ایک پورے معاشرے یا نظام کی مجبوریاں انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ ہاں، بالکل کی تھی۔
تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ آج انسان انفرادی طور پر جو بھی چھوٹے چھوٹے فیصلے کر رہا ہے، جو بھی اپنا روزمرہ کا چھوٹا موٹا اختیار استعمال کر رہا ہے، وہ نہ صرف اس کی اپنی ذات تک محدود ہے، بلکہ وہ اعمال مل کر آنے والی نسلوں کے لیے کوئی نہ کوئی اجتماعی تقدیر یا نظام تخلیق کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہم سب مل کر ایک بڑا کینوس پینٹ کر رہے ہیں دراصل۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان اپنے آج کی آزادی سے کیے گئے ان فیصلوں سے جانے انجانے میں ایسی زنجیریں تو نہیں بنا رہا جو کل ہمارے ہی معاشرے کی، ہمارے ہی بچوں کی مجبوری بن جائیں گی؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ تو اگلی بار جب انسان کسی دوراہے پر کھڑا ہوتا ہے اور زندگی کا کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ صرف اپنی ذاتی کہانی نہیں لکھ رہا، وہ شاید مستقبل کے اس معاشرے کی مشترکہ تقدیر کا ایک ورق بھی لکھ رہا ہے جس میں آنے والوں نے سانس لینی ہے۔ آج کے لیے ان خیالات کے ساتھ ہم اس گہری گفتگو کو یہیں روکتے ہیں اور یہ سوچنے کا کام اب سننے والوں کا ہے